أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم۔ سورہ صافات کی آیات کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں آ چکا تھا۔ آیت نمبر 99 سے 113 کی تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت نے یہ بات فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہی اللہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ پاک سے دعا مانگی کہ میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا دے دیجئے۔ تو ہم نے انہیں ایک حلیم المزاج لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا بڑا ہوا اور ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب ذرا سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ ایک عجیب منظر تھا جب دونوں نے اللہ پاک کی تابعداری کی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا اور ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ اور جو لوگ اس کے بعد آئے ان میں یہ روایت ہم نے قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا صلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بیچ میں کچھ باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لائے تھے وہ عراق کے علاقے میں آئے تھے، اور عراق کا جو علاقہ بابل کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے محنت کی تھی، لیکن وہاں پر نمرود تھا اور نمرود نے مخالفت کی، انہوں نے بھی مخالفت کی، وہ پورے قصہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اور پھر جب آگ کا قصہ ہوا، یہ سارے مراحل ہو گئے، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے میں ہجرت کروں گا۔ وہاں پر ان کے ساتھ صرف ان کے بھتیجے تھے،
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یہ چلے گئے وہاں پر شام کے علاقے کی طرف. اور شام اس وقت یہ جو شام کا علاقہ تھا اس زمانے میں فلسطین، بیروت، لبنان، اردن، شام، یہ سب شام تھا. یہ تو بعد میں کافروں نے مسلمانوں کے ٹکڑے کیے، اردن کو الگ کیا اور لبنان، بیروت یہ علاقے الگ ہو گئے اور یہ سب چیزیں ٹکڑوں میں بٹ گئے تاکہ کافروں کو اپنے مطلب حاصل کرنے کا موقع ملے. تو یہ وہیں اور ابھی بھی یعنی فلسطین کے علاقے میں قریۃ الخلیل نامی بستی ہے وہ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے. یعنی فلسطین کے علاقے میں جو مقبوضہ فلسطین ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے وہ، یعنی فلسطین میں. تو اس زمانے میں فلسطین کا نام نہیں تھا اور اس زمانے میں اردن کا نام بھی نہیں تھا. اس زمانے میں سارا شام تھا. تو میں جا رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے، ہجرت کر رہا ہوں اور میرا رب میری رہنمائی کرے گا. تو شام کے علاقے کی طرف حضرت نے ہجرت کی. لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پھر چونکہ اردن تو بعد میں نام ہوا ہے تو یہ بھی شام کا علاقہ تھا جہاں پر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بستیاں تھیں بعد میں جو عذاب آیا تو اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کو اس علاقے میں نبی بنا کے بھیجا جو اردن کے اندر اس وقت بحر میت کے نام سے جو علاقہ مشہور ہے. اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی پہلی والی وہ تو حضرت سارہ تھی. اور مصر کا جو بادشاہ تھا انہوں نے حضرت ہاجرہ ان کو خدمت کے لیے دی سارہ کو. تو سارہ نے وہ ان کو دے دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی. تو حضرت کی عمر بھی بڑی تھی، بیویاں بھی بڑی تھیں اور کوئی اولاد کی کوئی سبیل نہیں تھی. تو دعا مانگی اللہ پاک کی ذات سے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے دے. تو اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا. تو یہ غلام حلیم ہا کے ساتھ، اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ہے. اور ایک اس میں 14ویں پارے میں سورہ حجر کے اندر وہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام علیم، اس میں بھی ہے اور 26ویں پارے میں بھی ہے. تو غلام علیم عین کے ساتھ، تو اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے. اب یہودی اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ بات لکھی ہے اسرائیلی روایات میں کہ جو ذبیح اللہ تھے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، حالانکہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں. اور دلائل میں بالکل واضح ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے، وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے اور اس بیٹے کی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو شاباش دی جاتی ہے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ملتی ہے. تو اگر اسحاق علیہ السلام ذبیح ہوتے تو بعد میں خوشخبری کا کوئی معنی نہیں نکلتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے کہ یہ حضرات تو شام کے علاقے میں تھے. پھر وہ جو وقت آیا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے ایک ایسی وادی میں چلے جاؤ جہاں کوئی کھیتی باڑی کا انتظام نہیں ہے. تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر کے وہاں چلے گئے مکہ مکرمہ کے علاقے میں، اور وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا جہاں سے زمزم نکلا. تو پھر وہیں پر یہ قصہ بھی پیش آیا، یعنی زمزم کے بعد پھر وہیں رہے. وہاں پر ان کی یعنی نشو و نما ہوئی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہیں پر جب یہ تھے تو انہوں نے خواب دیکھا اور یہ والا خواب دیکھا. اور یہ لڑکے کتنے بڑے ہوئے، کسی صحیح جس کو کہتے ہیں مستند یا کسی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ عمر کتنی تھی. تاریخی روایات میں ہے کہ ان کی عمر 12-13 سال تھی، یعنی ابھی اتنے بہت بڑے بھی نہیں تھے، 12-13 سال عمر تھی. اور یہ ایک امتحان آیا
ابھی آپ نے پہلا پارہ سنا پہلی رکعت میں، اس میں بالکل ابتدا میں یہ والی بات ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے امتحانات سے دوچار کیا اور حضرت نے سارے امتحانات پورے کر لیے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ملی، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت امامت کا تاج حضرت کے سر پہ رکھا گیا ساری آزمائشوں کے بعد۔ تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ ایک تو بیوی بچوں کو چھوڑا، وہاں درخواست کی کہ اللہ پاک میں تو یہاں بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہاں آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا گھر بنے گا، یا اللہ میں نے یہاں چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑا تاکہ میرے بچے نمازی بنیں اور میرے بچے نماز پڑھیں۔ اور پھر نمازی کی بننے کی دعا بھی مانگی، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اب یہ 12-13 سال کی عمر ہو گئی، یہ والا خواب دیکھا، اور یہ بات اس دن آپ کی خدمت میں آئی ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے ایسے خواب دیکھے، اس کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اور یہ جو خواب ہے نبی کے لیے کیا ہے، وحی کا حکم رکھتا ہے، عوام کے لیے تو وحی کا حکم نہیں رکھتا۔ لیکن سچے خواب، اس کو حدیث کے اندر مبشرات کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لم یبق من امر النبوت شیء الا المبشرات، کہ نبوت کا معاملہ تو ختم، لیکن سچے خواب اللہ نے رکھے ہیں، اور سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ پاک رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اور اگر مجھے کسی نے خواب میں دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی میں مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ شیطان اس لیے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ، اور شیطان کیا ہے، وہ سراسر گمراہی ہے۔ تو شیطان ایک گمراہ کی شکل میں تو آ سکتا ہے، لیکن ہدایت والے کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ بالکل سچ دیکھا۔ تو یہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اب ذبح کے اندر یہ ہے کہ واقعی گردن کٹی ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا، لیکن ذبح کے سارے اسباب پورے ہو گئے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اب 3 دن لگاتار خواب دیکھ رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لے جاتے ذبح کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اس راستے کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر سہولت ہو اور بندے کے لیے عمل کرنا کیا ہو، آسان ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں جب 2 کام میرے سامنے آ جائیں تو میں آسان کو اختیار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول مشکل کر سکتے ہیں، لیکن امت کے لیے آسانیاں آپ نے دی ہیں تاکہ امت بعد میں قیامت تک امت ہے، تو قیامت تک امت ہے تو امت کے لیے کیا رکھا، آسانی رکھی۔ کہ اللہ کے رسول نے ایسا بھی کیا، آسانی کے لیے وضو کے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا، اور 2 دفعہ بھی دھویا، 3 دفعہ بھی دھویا۔ تو یہ ایک ایک دفعہ دھونا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ جیسے آدمی کو باوضو رہنا ہے لیکن نماز یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں کرنی، تو ایک ایک دفعہ آزاد دھو کر کے آدمی نکل جائے، یہ بھی آپ سے ثابت ہے، امت کو آپ نے سہولت دی ہے۔ لیکن نماز کے لیے یا نماز پڑھانی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، تو پھر اس میں تو آدمی پوری سنت کی رعایت کرے گا۔ لیکن اگر باوضو رہنا ہے اور کہیں نکلنا ہے تو ایک ایک دفعہ بھی امت کی سہولت کے لیے آپ سے یہ بات ثابت ہے۔ تو بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ بچے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان جو حکم ہے وہ کر لے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء یہاں ایک نقطہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو انشاءاللہ کا لفظ ہے یہ معاملہ خدا کے سپرد کرنے کا ہے، کہ میں یعنی انشاءاللہ کہہ کے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ وجہ اس کے یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ مرنا
اللہ کے نام پہ کٹنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کے مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انشاءاللہ کہہ کے معاملہ خدا کے حوالے کیا۔ دوسری بات یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، بلکہ صبر کرنے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک فرد ہوں۔ صابرین کہا، اور صابرین جمع کے لیے آتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام فخر، غرور اور بڑائی سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کی اولادیں بھی ایسی۔ ان کو بھی اللہ نے نبی بنانا تھا، ان کو بھی اللہ پاک نے نبی بنانا تھا، تو فخر اور غرور کا جملہ وہ نبی کبھی بھی استعمال نہیں کر سکے۔ دیکھو ہم کرنے والے، دیکھا ہم کیسے ہیں۔ تو اس طرح خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے کسی فعل پہ فخر کرنا، یہ کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی یہاں تک آپ نے فرمایا میں کل قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن میں فخر پہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے جبھی کہہ رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے اللہ میری شفاعت سنیں گے، لیکن میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا، لیکن یہ جملے میں فخریہ طور پر نہیں کہہ رہا، چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں صبر کرنے والوں میں آپ مجھے پائیں گے۔ اب لے گئے بچے کو، اب بچے کو لے گئے ذبح کے لیے۔ اب یہ قیامت تک ایک سلسلہ قائم رکھنا تھا اللہ پاک نے، تو شیطان کو برداشت کہاں تھا۔ تو شیطان 3 جگہ آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمی جمرات میں 3 جگہ ہم کنکریاں مارتے ہیں حج کے موقع پر، یہ 3 جگہ شیطان آیا اور ان کو وہ کیا، وسوسہ ڈالا اس بچے کے دل میں کہ بس تمہیں تو ابھی ختم کریں گے اور تمہیں ابھی ذبح کریں گے۔ تو وہ 3 جگہ ایسا ہوا، تو انہوں نے کہا بیٹا تم ان کو پتھر مارو، یہ شیطان ہے۔ تو اس کو 7 پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مارے اور لیتے چلے گئے۔ وہیں پر ایک چھوٹی سی جگہ آج بھی احاطے کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر چھوٹی سی مسجد بنی ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹایا۔ شروع میں تو بالکل سیدھا لیٹایا، لیکن آنکھیں ٹکرا رہی تھی، مشکل ہو رہا تھا۔ پھر جو ہے وہ کروٹ کے بل لیٹایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ میری قمیص بھی ہٹا لیں اور جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو بھی بچا لیں، اور اب یہ ساری باتیں جو ہے نا، اور میری والدہ اگر روئے تو ان کو یہ قمیص بھی دے دیجئے گا، اور تاکہ ان کو تسلی ہو۔ خیر یہ سب مناظر یہ، اور پھر اللہ پاک نے اس جزیات کو بیان نہیں کیا۔ لمہ کا لفظ ہے کہ جب باپ اور بیٹے نے مکمل تابعداری کی، اس تابعداری کی شکل کیا تھی وہ الفاظ میں بیان کے قابل نہیں ہے۔ اس تابعداری کی شکل کیا تھی وہ الفاظ میں بیان کے قابل نہیں ہے۔ اور باپ نے اپنے بیٹے کو، اب اس کا ایک ترجمہ ہے کروٹ کے بل لیٹایا، اور دوسرا ترجمہ ہے پیشانی کے بل لیٹایا۔ اب وہ سیدھا لیٹایا، اب وہ ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے چھری اور گلے کے بیچ میں پیتل کا ایک ٹکڑا لگا لیا۔ اب وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ چھری نہیں چل رہی ہے، تو پھر الٹا لیٹایا، اب ذبح ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو آپ سمجھیں کہ ذبح کر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اور جنت کا وہ جانور جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے ذبح کیا تھا اور اللہ نے اس کو قبول کیا تھا، وہ جانور جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور اس جانور کو نیچے کیا، اور چھری پھر گئی اس جانور کے اوپر۔ اور اس وقت ایسے موقع پر جب وہ چھرا پھیر رہے تھے تو ہم نے آواز دی کہ شاباش اے ابراہیم،
آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا۔ اور ہم ایسے چونکہ اور پھر خود اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اِنَّ ہَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اس جملے کی تاکیدات بڑی عجیب ہے۔ ان، پھر ہاذا، پھر لام، پھر ہوا، پھر البلا، الف لام کے ساتھ، پھر المبین، اس کی صفت، یہ 5-6 تاکیدات کے ساتھ یہ جملہ ہے کہ واقعتاً پکی بات ہے، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور اللہ پاک نے ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ یعنی وہ جانور فدیے کے طور پر ہم لے کے آئے، اور یعنی آپ سمجھیں کہ یہ پورا نظم آپ دیکھ لیں، اس میں یعنی اللہ جل جلالہ کی قدرت اور ایک نبی کی فداکاری اور باپ بیٹے کا اس طرح اللہ کے نام پہ قربانی دینا اللہ پاک کو کتنا اچھا لگا کہ قیامت تک حج کے اندر ایک پورا ایک رکن بن گیا جی۔ اب جو ہے وہ کوئی بھی آدمی ہو سب سے یعنی آپ سمجھیں کہ حج کے اندر اس وقت سب سے مشکل کام شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ یعنی چاہے وہ 50 لاکھ کا پیکج والا آدمی ہو، چاہے 1 کروڑوں کے پیکج والا آدمی ہو، اس کو جانا ہے وہاں اور کنکر مارنے اس کو، چاہے اس کے خیمے شیطانوں کے بالکل قریب ہو یا اس کے خیمے دور ہو، سب سے مشکل کام شیطان کو کنکری مارنے۔ قربانی بھی ہو جاتی ہے، فون پہ جی اطلاع آ گئی قربانی ہو گئی جی، طواف زیارت بھی ہو جاتا ہے، طواف وداع بھی ہو جاتا ہے، سعی بھی ہو جاتی ہے، لیکن انتہائی مشکل کام پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن 10 ذی الحجہ ایک شیطان کو مارتے ہیں، 11 ذی الحجہ تینوں کو مارتے ہیں، اور 12 ذی الحجہ تینوں کو مارتے ہیں۔ آج تک ہمارے رب نے اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھا ہے۔ اس اخلاص کو سعی کو آپ دیکھ لیں، اس میں سعی اور پھر دوڑ لگانا، یہ اللہ نے اس کو رکھا ہے اس عمل کو، اور قربانی کے عمل کو رکھا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور جو بھی اخلاص والا ہوگا اللہ پاک اس کے اخلاص کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہونا، اللہ کے حکم پہ اپنی جان دینا، اللہ پاک کے حکم کو سامنے رکھ کر کے اللہ جل جلالہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ ہمارے لیے اللہ ہمارے رب کی ترغیب ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔